اردو ڈسکوری کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی اسی نوع کی دیگر ویڈیوز بھی باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین گرامی، کیلیفورنیا کے اس نرسنگ سکول کا پرچہ بہت دلچسپ تھا۔ پرچے میں 10 سوال تھے۔ 9 سوال میڈیکل سائنس، طبی سہولتوں اور مریضوں کی نگہداشت سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آخری سوال نرسنگ سکول کی سویپر کے بارے میں تھا۔ ایگزامینرز نے زیر تربیت فیمیل اور میل نرسوں سے پوچھا تھا، آپ سکول کے کوریڈور صاف کرنے والی سویپر کا نام لکھیں۔ طالب علم یہ سوال پڑھ کر حیران رہ گئے۔ یہ میڈیکل کا پرچہ تھا اور میڈیکل کے پرچے میں اس قسم کا سوال بے تکا اور غیر ضروری دکھائی دیتا تھا۔ کمرہ امتحان میں ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا۔ ایگزامینر نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، یس۔ طالب علم نے پوچھا، کیا آخری سوال کے نمبر دوسرے سوالوں کے برابر ہیں؟ ایگزامینر نے ہاں میں سر ہلایا اور پرجوش لہجے میں جواب دیا، 100%۔ طالب علم مزید حیران رہ گئے۔ یہ نوجوان جوں 10ویں سوال کی طرف بڑھ رہے تھے، انہیں اسی قدر بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ 4 سال سے اس اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ان 4 برسوں میں ہر طالب علم نے اس سویپر کو دن میں اوسطاً 4 یا 5 مرتبہ ضرور دیکھا تھا، لیکن کسی نے اس کا نام جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لوگ صبح اسکول آتے تھے تو خاتون سویپر وائپر سے کوریڈور صاف کر رہی ہوتی تھی۔ یہ لوگ کلاس روم سے لیبارٹری آتے تھے تو یہ خاتون کو اسی لیبارٹری کے شیشے صاف کرتے دیکھتے تھے۔ دوپہر کے لنچ کے بریک کے دوران یہ خاتون سکول کا لان صاف کرتی دکھائی دیتی تھی، اور سپہر کو جب طالب علم ہاسٹل کی طرف روانہ ہوتے تھے تو یہ ڈسٹ بن کی صفائی میں مصروف ہوتی تھی۔ آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، گرمی ہو یا پھر سردی، ان طالب علموں نے اس خاتون کو ہمیشہ کیمپس میں کام کرتے دیکھا، لیکن کوئی طالب علم کبھی بھی اس خاتون کے پاس نہیں رکا۔ کسی نے اس سے ہاتھ نہیں ملایا اور کسی نے اس کا نام جاننے کا تکلف نہیں کیا۔ یہ رویہ صرف اس خاتون سویپر تک محدود نہیں، ہم سب لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں۔ ہم کبھی اپنے سے کم تر سٹیٹس کے لوگوں کا نام اور حال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے افسروں اور مالکان کے آنے سے پہلے ان کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کے بچوں کے نام، حتیٰ کہ ان کے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں تک کے نام معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہماری توجہ ماتحتوں کی طرف شفٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے درجوں اور سٹیٹس کے مطابق ان کے ناموں سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ ڈائریکٹر کے لیے ڈپٹی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر محض اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ ان افسروں کے لیے سیکشن افسر، اسسٹنٹ اور سٹینوگرافر ناقابل توجہ ہوتے ہیں، اور یہ ان کا نام معلوم کرنا یا ان کا نام یاد رکھنا مناسب نہیں سمجھتے۔ پیچھے رہ جاتے ہیں کلرک، چپڑاسی، چوکیدار اور سویپر۔ تو یہ لوگ ایسی مخلوق ہیں جن کے ناک، کان، آنکھیں، بازو اور ٹانگیں تو انسانوں جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ انسان نہیں ہوتے۔ چنانچہ جس طرح ہماری نظر میں تمام بطخیں محض بطخیں، تمام مرغیاں صرف مرغیاں اور تمام بلیاں صرف بلیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ہم لوگ تمام سویپرز کو سویپرز، تمام چوکیداروں کو چوکیدار اور تمام چپڑاسیوں کو چپڑاسی سمجھتے ہیں، اور ہمارا دماغ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ان بیچاروں کا کوئی نام ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کبھی ان کا نام جاننے یا ان کا نام یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنی یادداشت کو صرف بالائی طبقوں پر استعمال کرتے ہیں۔ ان طالب علموں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ سویپر کو روز دیکھتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے اس کا نام پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، یہاں تک کہ امتحان کا دن آ گیا۔ امتحان کے وقت بھی وہ خاتون سویپر معمول کے مطابق عمارت کے شیشے صاف کر رہی تھی، لیکن اس دن طالب علم پرچے سے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس دن ان نوجوانوں کو پہلی بار معلوم ہوا کہ خاتون سویپر کے بال مہندی رنگ کے ہیں۔ وہ ذرا سی فربی مائل ہے اور اس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے چھوٹی ہے۔ پوری کلاس میں صرف فلپ کو اس کا نام معلوم تھا۔ فلپ نے سویپر کا نام لکھا اور پرچہ ممتحن کو دے کر باہر آ گیا۔ اس نے سویپر سے ہاتھ ملایا
جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور عمارت سے نکل گیا۔ خاتون سویپر بڑی دیر تک اپنا ہاتھ دیکھتی رہی، کیونکہ کالج کی ہسٹری میں پہلی بار کسی طالب علم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ میں نے یہ کہانی اپنے دوست کو سنائی تو اس نے جواب میں مجھے ایک روسی کہانی سنائی۔ ماسکو شہر میں ایک کوچوان رہتا تھا۔ یہ کوچوان شہر کے ایک چوک سے پروفیسروں، اعلیٰ سرکاری افسروں اور ڈاکٹروں کو اٹھاتا تھا اور دوسرے چوک میں پہنچا دیتا تھا۔ وہ 10 15 20 برسوں سے یہ کام کر رہا تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ آیا، اس کی سواریوں نے دوسرا تانگا لے لیا۔ وہ 10 دن غائب رہا اور سواریاں دوسرا تانگا لیتی رہیں۔ 10 دن بعد وہ واپس آیا تو اس کا خیال تھا کہ اس کی سواریاں اس سے پوچھیں گی کہ پیٹر تم 10 دن تک کہاں غائب رہے، لیکن سواریوں کے لیے وہ محض ایک کوچوان تھا۔ وہ آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو دوسرا کوچوان لے لیا۔ چنانچہ کسی نے اس سے نہیں پوچھا پیٹر تم اتنے دن کہاں غائب رہے۔ وہ سارا دن ہر مسافر کی طرف اس امید سے دیکھتا رہا کہ وہ اس سے 10 دنوں کی غیر حاضری کے بارے میں پوچھے گا، لیکن کسی نے نہ پوچھا۔ رات ہوئی تو اس نے تانگا کھڑا کیا، گھوڑا کھولا اور اسے استبل میں لے گیا۔ اس نے گھوڑے کی کاٹھی اتاری، اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور اس سے مخاطب ہوا، میرے دوست مجھے یقین ہے تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں 10 دن کام پر کیوں نہیں آیا۔ میرے بھائی میرا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ میں نے اس بیٹے کو بڑی مشکل سے پالا تھا۔ یہ جوان ہوا، بیمار ہوا اور 10 دن پہلے انتقال کر گیا۔ چنانچہ میں اس کی وجہ سے کام پر نہیں آ سکا، لیکن میں آج سے ریگولر ہوں۔ ناظرین گرامی، آپ اگر غور کریں تو ماسکو کا وہ کوچوان، کیلیفورنیا کی وہ سویپر اور پاکستان کے تمام لوئر گریڈ ورکرز ایک ہی المیہ کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا کے کسی کونے میں انسان کا سٹیٹس حاصل نہیں۔ یہ لوگ 30 سال تک ایک ہی دفتر، ایک ہی گھر، ایک ہی گلی اور ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی جگہ دوسرا سویپر، دوسرا چپڑاسی، دوسرا چوکیدار اور دوسرا گیٹ کیپر آ جاتا ہے، اور صاحب کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ دیتا محمد جمیل یا جوزف دفتر کیوں نہیں آ رہا۔ بڑے لوگ اس کے وجود اور اس کے وجود کو درپیش مسائل تک سے ناواقف رہتے ہیں۔ محلے داروں نے گلی میں کبھی جھانک کر اس جمعدار کا نام نہیں پوچھا جو روزانہ منہ اندھیرے گلی میں آتا ہے اور ہمارے جاگنے سے پہلے ہماری گلی اور ہماری نالیاں صاف کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری گلیاں، ہمارے گھر صاف ہیں۔ ہم وین، بس اور ٹیکسی کے اس ڈرائیور کا نام بھی نہیں پوچھتے جس کے ساتھ ہم روزانہ سفر کرتے ہیں، اور جس دن یہ نہیں آتا اس دن اس کا بیٹا، اس کا بھائی یا کوئی عزیز ڈیوٹی پر آ جاتا ہے، اور ہم نے کبھی اس کے واپس آنے پر اس کا دکھ شیئر نہیں کیا۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ماں چپڑاسی کی ہو یا چیئرمین کی، وہ تو ماں ہی ہوتی ہے، اور اگر یہ ماں فوت ہو جائے تو اس کا دل بھی اتنا ہی دکھی ہوتا ہے جتنا ہمارا ہو سکتا ہے۔ ہمیں بس ایک مالی، ایک خانسامہ، ایک چوکیدار اور ایک چپڑاسی چاہیے ہوتا ہے، وہ محمد بشیر ہو، اللہ دیتا ہو یا پھر جوزف ہو۔ ہماری نظر میں وہ محض چپڑاسی اور مالی ہوتا ہے، اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس مالی، اس چوکیدار کے سینے میں بھی دل ہے، اور یہ بھی انسان ہونے کے ناطے اتنا ہی دکھ اور اتنی ہی خوشی محسوس کرتا ہے جتنی ہم لوگ کرتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یہ لوگ اپنے دکھ کس کو سناتے ہوں گے، کیونکہ آج کل تو گھوڑے بھی نہیں ہوتے کہ یہ لوگ انہیں اپنا دکھ سنا کر خود کو ہلکا پھلکا کر لیں۔ کاش ہم لوگ آج سے ان لوگوں کا نام جاننا شروع کر دیں جن سے کسی نے کبھی نام نہیں پوچھا، جنہیں کبھی کسی نے انسان نہیں سمجھا۔ دوستو، اس امید کے ساتھ کہ آج کا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا، آپ سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔